بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دعا کے لیے آپ کو نہیں ملے گا یہ جو آپ کو دعائے عرفہ کے لیے ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے دعائے عرفہ کے لیے؟ واحد دعا ایسی ہے کہ جس کے لیے فرمایا اگر روزہ رکھنے سے تمہارے اندر نقاہت، ایسی نقاہت ایجاد ہونے کا خوف ہے کہ تم دعائے عرفہ نہ پڑھ سکو تو روزہ کیا کرو؟ چھوڑ دو روزہ۔ کون سا روزہ ہے؟ کیسا روزہ ہے؟ ایسا روزہ ہے کہ اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 60 سال کے روزوں کا ثواب۔ ایسا روزہ ہے نا، ایک دن کا روزہ ہے، ثواب اپنے جلوں میں کتنا لیے ہوئے ہے؟ 60 سال کے روزوں کا، تقریباً ایک پوری عمر کے روزوں کا ثواب اپنے جلوں میں لیا ہوا ہے۔ یعنی ایک طرف پوری 60 سال کے روزوں کے ثواب کو تولو اور دوسری طرف دعائے عرفہ کے ثواب کو تولو تو دعائے عرفہ کا ثواب 60 سال کے روزوں سے زیادہ ہے۔ اگر زیادہ نہ ہوتا تو روزہ چھوڑنا معنی پیدا نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا نا، معصوم ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ اب یہ بات جو کہہ رہے ہیں معصوم کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ایک عقل مند آدمی کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی یہ دعا اپنے وجود میں اپنے اندر 60 سال سے زیادہ روزے رکھنے کے ثواب کو لیے ہوئے ہے، اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ میں صفحہ کھول کے پڑھنا شروع کر دوں، آخر تک پہنچ جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ لگے کیا ہوا ہے۔ کیا ہوگا ایک دن اگر ہم تھوڑا سا ٹائم اللہ کو زیادہ دے دیں گے، اگر ہم اپنی مصروفیات میں سے، اپنی لگژریز میں سے، موبائل، ٹی وی، دوست، احباب، کیا ہوگا؟ کچھ گھنٹے اگر ہم خدا کو دے دیں گے کیا ہوگا؟ کیا پھر ہم واقعاً اگر ایک دن بھی خدا کو نہیں دے سکتے تو ہمیں حق ہے یہ خدا سے کہنے کا کہ ہم تیرے بندے ہیں؟ پھر کیا ہمیں حق ہے خدا سے یہ کہنے کا کہ ہم یہ کہیں الہی و ربی و سیدی من لی غیرک، میں جس کی زندگی میں خدا کے علاوہ سب کچھ موجود ہے، خدا کے علاوہ سب کچھ موجود ہے میری زندگی میں ایک دن اگر خدا کو نہیں دے سکتا تو کیا مجھے حق ہے کہ میں خدا سے یہ کہوں الہی و سیدی و ربی من لی غیرک؟ لہذا عزیزان من، اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دعائے عرفہ جب پڑھیں گے تو دعائے عرفہ کیا ہے؟ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، ایک لازم بات ہے، اس کا ایک اہم حصہ دعا کا معرفت الہی سے بھرا ہوا ہے۔ کون خدا؟ اس کے کیا احسانات ہیں میرے اوپر؟ جتنی دقت سے، جتنی باریکی سے امام حسین اشارہ فرما رہے ہیں یہ اس زمانے کی سطح کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آج مجھے اور آپ کو اس سے زیادہ دقیق چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو میرا اور آپ کا دعائے عرفہ کو پڑھنے کا عرفان اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں رکھا، تو نے مجھے یہ کیا، تو نے میری ہڈیاں بنائی، تو نے میرا گوشت بنایا، تو نے مجھے ماں کے پیٹ کے اندر پالا، تو نے مجھے ماں کے پیٹ سے باہر پالا، یہ ساری جو باتیں کریں۔ اب اگر مجھے پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کن مراحل کو طے کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ امام حسین نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اگر مجھے میری خلقت کے بارے میں یہ پتا ہے کہ خدا نے میرا ایک مثلا جینز بنایا ہے، سیل ہے، سیل کے اندر کروموزوم ہے، کروموزوم کے اندر جو ہے وہ جینز ہوتے ہیں، جینز کا اپنا ایک جینیٹیکل کوڈ ہوتا ہے، تو جتنا میں اپنی خلقت کے راز سے واقف ہوتا جا رہا ہوں دعائے عرفہ اس مرحلہ عرفان الہی میں مجھے اتنا اوپر لے کر جا رہی ہے۔ دعائے عرفہ مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے۔ اب لا بات ہے اس ذہن، اس زمانہ کے جو لوگ ہیں ان کے اذہان کے اعتبار سے امام بات کر رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کو اگر آپ کھولیں گے تو ان تم کے اندر یہ تمام چیزیں آپ خود بخود اس تک پہنچیں گے۔ پھر مرحلے کیا ہے؟ اتنا تو میرے اوپر لطف کرنے والا، اور جواب میں تیرا کیسا بندہ ہوں، میں تجھے کیا دے رہا ہوں، میں تجھ سے کیا کر رہا ہوں، میرا تیری طرف بیہیویئر کیا ہے۔
لہذا دعائے عرفہ ہمیں اور آپ کو بیدار کرنے والی دعاؤں میں سے. دعا کی طوالت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو بھاری لگے گی، لیکن دعا کے ہر مرحلے کو امام حسین سے منسوب کر کے سوچیں گے تو دعا بہت ہلکی لگنے لگے گی. امام حسین، آپ دیکھیے، میں عاشور کے دن مثلا مثال کی بات کر رہا ہوں، اپنا سینہ پیٹنے کے لیے تیار ہوں، اپنے بدن سے خون بہانے کے لیے تیار ہوں، اور سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں میں، لیکن ایک مہینہ پہلے اسی امام حسین کے لبہائے مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو اپنے زبان سے جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کیا مجھے حق ہے کہ میں اپنے آپ کو حسینی کہہ سکوں؟ حسین علیہ السلام کو بھی اگر آپ نے پہچاننا ہے کہ امام حسین ہیں کیا، تو کون سی چیز ہمیں بتائے گی؟ دعائے عرفہ بتائے گی. خود امام حسین کی معرفت دعائے عرفہ سے ہوگی، حسین علیہ السلام کے پروردگار کی معرفت بھی ہوگی، اور خود امام حسین کی معرفت بھی ہوگی.